فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 34 پڑھیں گے۔ 15واں باب تمام پیغمبروں کے معجزات کے مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کے اظہار کے بیان کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 325 اور 8واں معجزہ۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، خطبہ و موعظہ فرماتے وقت ایک درخت خرما کے تنے سے پشت لگا لیا کرتے تھے جو مسجد میں تھا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگ زیادہ ہو گئے اور سب چاہتے ہیں کہ خطبے کے وقت حضور کو دیکھیں۔ اگر اجازت ہو تو آپ کے لیے ایک ممبر تیار کریں جس کے کئی زینے ہوں تاکہ وقت خطبہ اس ممبر پر آپ تشریف فرما ہوں اور ہر شخص آپ کو دیکھ سکے۔ حضرت نے ان کو اجازت دے دی۔ ممبر تیار ہوا۔ جمعے کے روز حضرت مسجد میں تشریف لائے۔ اس ستون خرما سے گزر کر ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ ستون اس طرح فریاد و نالہ کرنے لگا جیسے ماں اپنے بچے کے لیے روتی ہے جو مر گیا ہو۔ اس کے رونے سے تمام اہل مسجد رونے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ پیغمبر رؤوف و رحیم ممبر سے نیچے آئے اور اس ستون خرما کو پیار سے لپٹا لیا۔ اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کو تسکین ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، میں نے تیری حقارت و ذلت کے سبب اظہار کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ چاہا کہ خدا کے بندوں کی اصلاح کامل تر ہو جائے۔ تیری قدر و منزلت کبھی زائل نہ ہوگی کیونکہ تو تکیہ گاہ محمد رہا ہے۔ یہ سن کر اس کا نالہ اور اس کی گریہ و زاری بند ہوئی۔ پھر حضرت رونق افروز ممبر ہوئے اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ ستون چوبین رسول رب العالمین کی جدائی سے فریاد و نالہ کرنے لگا، لیکن بندوں میں ایسے بھی ستمگار ہیں جو رسول خدا کی دوری اور نزدیکی سے پرواہ نہیں کرتے۔ اگر میں اس تنے کو گود میں نہ لیتا اور اس پر ہاتھ نہ پھیرتا تو وہ روز قیامت تک ساقط نہ ہوتا۔ یقیناً خدا کے بعض بندے اور اس کی بعض کنیزیں ہیں جو مفارقت رسول خدا و علی و مرتضیٰ سے ستون کے مثل نالہ و فریاد کرتے ہیں، اور مومنین کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا دل محمد و علی اور ان کی پاکیزہ ذریت کی محبت میں الجھا رہے۔ سید المرسلین کی جدائی میں ستون چوبین کا اضطراب تم نے دیکھا، اور جب میں نے اس کو لپٹا لیا تو کس طرح ساقط ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس نے مجھے سچائی کے ساتھ خلق کی جانب بھیجا ہے کہ محبان و معتقدان محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے دشمنوں سے بیزاری چاہنے والوں کے اشتیاق میں بہشت کے خزینہ داروں، حوروں، غلامانوں، بہشت کے قصور اور باغوں کا نالہ اس ستون کے نالہ و فریاد اور اشتیاق سے کہیں زیادہ ہے۔ اور شیعان علی کا محمد و آل محمد پر درود بھیجنا، نماز نافلہ پڑھنا، روزے رکھنا اور صدقہ دینا ان کو تسکین دیتا ہے، اور شیعان علی کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور احسان کرنے کی خبر ان کی تسلی و تشفی کا باعث ہوتی ہے، اور وہ آپس میں کہتے ہیں کہ جلدی مت کرو کہ تمہارا مالک اس سبب سے دیر سے تمہارے پاس آئے گا کہ برادر مومن کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے بہشت میں اس کے درجات اور بلند ہوں۔ اور سب سے زیادہ ان کی تشفی و تسکین کا باعث یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو آگاہ فرماتا ہے کہ تمہارے ساکنین یعنی شیعان محمد و آل محمد دشمنوں اور ناصبوں کے دست ظلم میں گرفتار ہیں، ان کے مظالم کے سبب سے سخت تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تقیے میں بسر کر رہے ہیں اور ان کی سختیوں پر صبر کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی مفارقت پر صبر کرتے ہیں جس طرح وہ اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کے حق میں نامناسب باتیں سن کر صبر کرتے ہیں اور اپنے غصے کو برداشت کرتے ہیں اور اظہار حق سے باز رہتے ہیں۔ جس وقت کہ اس گروہ کے مظالم دیکھتے ہیں
جس کے دفع پر قادر نہیں ہوتے۔ اس وقت ہمارا پروردگار ان کو ندا دیتا ہے کہ اے میرے جنت کے ساکنوں اور اے میری رحمت کے خزینہ داروں، تمہارے شوہروں، مالکوں اور دوستوں کو تمہارے پاس لانے میں نے بخل کے سبب تاخیر نہیں کی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ میری رحمت و کرامت میں سے اپنا حصہ اپنے برادران مومن کے ساتھ نیکی و احسان کر کے کامل کر لیں، اور کمزوروں کی فریاد رسی اور مظلوموں کی داد رسی اور تقیے کے ساتھ فاسقوں اور کافروں کے ظلم پر صبر کے ذریعے حاصل کر لیں۔ جب وہ ان اعمال حسنہ کے سبب میری عظیم کرامتوں اور رحمتوں کے مستحق ہو جائیں تو ان کو تمہاری طرف بہترین احوال میں منتقل کر دوں گا۔ لہٰذا تم کو خوشخبری ہو، جب یہ ندا ان کو پہنچتی ہے تو ان کا نالہ و گریہ ساکن ہو جاتا ہے۔ نواں معجزہ، جس وقت پیغمبر نے مدینہ میں اسلام کی اشاعت کی، عبداللہ بن ابی کو حضرت کے ساتھ شدید حسد ہوا تو اس نے ایک مکر یہ کیا کہ اپنے گھر میں کنواں کھودا اور اس کے اندر نیزیں، تلواریں، چھریاں زہر میں بجھا کر نصب کر دیں اور اس کنویں پر فرش بچھایا اور حضرت کو دعوت میں اپنے گھر بلایا تاکہ حضرت اس فرش پر بیٹھیں اور کنویں میں گر جائیں، اور ایک گروہ کو ننگی تلواریں دے کر حجرے میں چھپا دیے تاکہ جب حضرت کنویں میں گر جائیں تو علی اور حضرت کے اصحاب کو جو آپ کے ہمراہ ہوں قتل کر دیں، اور کھانا بھی ایسا تیار کیا تھا جس میں سراسر زہری ملا ہوا تھا تاکہ اگر وہ تدبیر کارآمد نہ ہو تو کھانے سے ہلاک ہو جائیں۔ ادھر حضرت پر جبرائیل نازل ہوئے اور اس کی تدبیریں تمام حضرت سے بیان کر دیں اور کہا حق تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جس جگہ وہ کہے وہیں بیٹھیے گا اور ہر وہ طعام جو وہ لائے اس میں سے کھائیے گا تاکہ آپ کے معجزات اور آثار اس پر ظاہر ہوں، اور جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی ہے ان میں سے اکثر ہلاک ہوں۔ غرض حضرت اس منافق کے گھر تشریف لے گئے اور اسی کنویں کے فرش پر بیٹھے اور صحابہ آپ کے گرد بیٹھے اور کوئی بقدرت خدا اس میں نہ گرا۔ یہ دیکھ کر ابن ابی کو حیرت ہوئی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو کنویں پر کی زمین حضرت کے اعجاز سے سخت ہو گئی ہے، غرض زہر آلود غذائیں حضرت کے سامنے لائی گئیں۔ جب حضرت نے چاہا کہ ان کھانوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو علی علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ تعویذ نافع ان کھانوں پر پڑھو۔ جناب امیر نے وہ دعا پڑھی، پھر حضرت نے اور جناب امیر اور اصحاب حضرت نے وہ کھانے سیر ہو کر کھائے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ ابن ابی نے جو دیکھا کہ کھانے سے ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تو کہا کہ غلطی سے ان کھانوں میں زہر نہیں ملایا گیا۔ یہ سمجھ کر اپنے خاص دوستوں کو باقی ماندہ کھانا کھلایا، اور دختر عبداللہ بن ابی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں میں یہ حرکتیں کی تھیں آئی اور یہ دیکھ کر کنویں پر کی زمین سخت ہو گئی، اسی پر بیٹھی، اور جس نے اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودا وہ خود اس میں گرا کے مطابق اس کنویں میں گر گئی اور واصل جہنم ہوئی اور نالوں فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ عبداللہ بن ابی نے اس گروہ کو اس لڑکی کی شادی پر طلب کیا تھا۔ عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو تاکید کی کہ یہ حال کسی سے نہ کہیں ورنہ وہ رسوا ہوگا۔ پھر اس کے اصحاب نے جو کھانے کھائے تو سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ غرض جب عبداللہ بن ابی حضرت کی خدمت میں آئے تو آپ نے اس کی لڑکی اور اس کے دوستوں کے مرنے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا لڑکی کوٹھے پر سے گر پڑی اور ان لوگوں نے کھانا زیادہ کھا لیا، اس سبب سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ سب کیوں کر ہلاک ہوئے۔ 10واں معجزہ، ایک روز حضرت اپنے اصحاب کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ فرمایا کہ اس وقت تو شہد اور روغن سے تیار کیا حریرہ کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں جو حضرت چاہتے ہیں۔ پھر حضرت نے جناب ابو بکر سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی برا کی بریانیاں تہی گاہ، اور حضرت عمر و عثمان سے پوچھا تو وہ بولے کہ برا کا سینہ بھنا ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا آج کون مومن رسول خدا اور ان کے اصحاب کی ضیافت کرتا ہے؟ عبداللہ بن ابی نے سوچا کہ آج محمد اور ان کے اصحاب کے بارے میں مکر و فریب کروں گا اور لوگوں کو ان کے شر سے نجات دلاؤں گا۔ یہ سوچ کر کھڑا ہو گیا اور بولا یا رسول اللہ، آپ لوگوں نے جن چیزوں کی خواہش کی وہ سب میرے ہاں مہیا ہیں، میں آپ لوگوں کی ضیافت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر گیا اور حریرہ اور بکری کے بچے کا گوشت پکایا اور ہر ایک میں بہت زیادہ زہر ملا دیا۔ پھر حضرت کی خدمت میں آیا اور عرض کی چلیے سب سامان تیار ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں؟ اس نے کہا علی، سلمان، مقداد، ابو ذر اور عمار کو ساتھ لے لیجئے۔ تو حضرت نے کہا ابو بکر و عمر و عثمان و طلحہ نہ چلیں؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ یہ لوگ نفاق میں آپ اس کے شریک تھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ ہلاک ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں مہاجر و انصار کی گروہ کے بغیر دعوت نہیں کھایا کرتا۔
عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ کھانا کم میں 5 آدمیوں سے زیادہ کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا خدا نے جناب عیسیٰ پر خوان نازل کیا جس میں چند مچھلیاں اور چند روٹیاں تھیں، لیکن اس میں اس قدر برکت عطا فرمائی کہ 4700 افراد نے کھایا اور سیر ہو گئے۔ اس نے کہا بہتر ہے لے چلیے، آپ کو اختیار ہے۔ حضرت نے اعلان فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین و انصار آؤ، عبداللہ بن ابی کی ضیافت میں شرکت کرو۔ یہ سن کر 70,800 صحابہ حضرت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب کیا کروں؟ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چند مخصوص رفیقوں کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتا تھا، سب کو مار ڈالنے کا قصد نہیں رکھتا۔ پھر منافقوں کو حکم دیا کہ سب ہتھیار سے آراستہ ہو جائیں تاکہ جب حضرت زہر سے ہلاک ہو جائیں اور آپ کے اصحاب ان کا انتقام لینا چاہیں تو ان سے جنگ کی جا سکے۔ غرض جب حضرت اس کے گھر پہنچے تو اس نے ایک چھوٹے مکان کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ علی اور سلمان مقداد اور عمار اس مکان میں تشریف رکھیں اور باقی اصحاب تمام دوسرے حجروں میں اور گھر کے صحن اور گلی میں ٹھہریں گے۔ جو لوگ کھانا کھا لیں گے واپس چلے جائیں گے، ان کی جگہ پر دوسرے لوگ بیٹھ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا جو ذات کھانے میں برکت عطا کر سکتی ہے وہ مکان تنگ کو بھی کشادہ کر سکتی ہے، لہٰذا آپ نے سب کو اپنے ساتھ لیا اور اس مکان میں داخل ہو گئے۔ اصحاب آپ کے گرد حلقہ کر کے بیٹھے، یہاں تک کہ تمام اشخاص اس میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کھانا لاؤ۔ اس نے بریاں اور حریرہ لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ پہلے آپ اور علی کھائیں، پھر آپ کے مخصوص اصحاب کھائیں۔ حضرت نے فرمایا خدا نے میرے اور علی کے درمیان مطلق جدائی نہیں رکھی ہے، مجھ کو اور اس کو ایک نور سے پیدا کیا اور ہمارے نور کو اہل زمین و آسمان اور اہل حجب و اہل بہشت پر پیش کیا اور ہمارے واسطے عہد و پیمان لیے کہ ہمارے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن رہیں گے، جن کو ہم دوست رکھیں گے وہ بھی دوست رکھیں گے، جن لوگوں کو ہم دشمن رکھیں گے وہ بھی دشمن رکھیں گے۔ ہمیشہ میرا اور علی کا ارادہ ایک رہا ہے، جو میں نے چاہا علی نے بھی چاہا، مجھے اس سے خوشی و مسرت ہوتی ہے جس سے علی شاد ہوتے ہیں، اور مجھ کو اس بات سے اذیت و تکلیف پہنچتی ہے جس بات سے علی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے عبداللہ علی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ عبداللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، بہتر ہے، اور دل میں کہا کہ علی جس قدر جلد ہلاک ہو جائے میرے حق میں بہتر ہے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ہم لوگوں پر تلوار کھینچ کر حملہ آور نہ ہوں، کیونکہ ہم ان سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے ہیں۔ غرض جناب رسول خدا اور امیر المومنین نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کھانا گھر کے بیچ میں رکھ دو کہ سب لوگ کھائیں۔ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ ہر ایک کا ہاتھ کیوں کر کھانے تک پہنچے گا؟ حضرت نے فرمایا جس خدا نے گھر میں کشادگی پیدا کر دی وہی ان کو لمبا کر دے گا۔ غرض تمام صحابہ نے ہاتھ بڑھایا اور طعام کھا کر سیر ہوئے اور ہڈیاں خوان میں چھوڑ دیں۔ پھر جناب رسول خدا نے اپنا رومال اس پر ڈھانک دیا اور فرمایا اے علی اس حریرے کو اس پر انڈیل دو تاکہ سب لوگ کھائیں۔ پھر وہ حریرہ بھی سب نے کھایا اور کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد دودھ بھی پئیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا پیغمبر خدا کے نزدیک جناب عیسیٰ سے زیادہ بلند مرتبہ ہے، جس طرح خدا نے عیسیٰ کے واسطے مردوں کو زندہ کیا تمہارے پیغمبر کے لیے بھی زندہ کرے گا۔ پھر حضرت نے اپنا رومال ان ہڈیوں پر پھیلا دیا اور دعا کی کہ پالنے والے جس طرح تو نے اس جانور میں برکت عطا کی اور ہم سب کو اس کے گوشت سے سیر کیا، اسی طرح پھر اس میں برکت عطا فرما اور ایسا کر کے ہم سب اس کے دودھ سے بھی سیر ہوں۔ ساتھ ہی اس دعا کے باقدرت الہی ان ہڈیوں پر گوشت پیدا ہوا اور وہ بکری حرکت میں آئی اور زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ حضرت نے فرمایا مشک اور مٹکے لاؤ۔ لوگ جیسے جیسے مشک وغیرہ لاتے رہے دودھ سے بھرتا جاتا تھا یہاں تک کہ تمام لوگ اس دودھ سے سیر ہو گئے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت گمراہ ہو جائے گی اور اس کو بنی اسرائیل کے گوسالہ کی مانند پوجنے لگے گی تو بے شک اس کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ زمین پر چلے پھرے اور گھاس چرے۔ پھر فرمایا کہ خداوند اس کو مثل سابق ہڈیاں کر دے۔ اس کے بعد حضرت اصحاب کی اس منافق کے گھر سے واپس گھر آئے۔ اس منافق کے گھر سے واپس آئے۔ صحابہ آپس میں مکان کے کشادہ ہونے اور تھوڑے کھانے میں زیادتی اور برکت ہونے اور اس کے زہر کے دفع ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس حال کے مشاہدے سے یاد آ گئی وہ نعمتیں جو خداوند عالم بہشت کے باغوں میں شیعوں کے درجات اور جنت عدن اور جنت فردوس میں
زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا، مثل حریر و قصور اور بہتر سے بہتر نعمتیں جن کے مقابلے میں تمام دنیا اور اس کی نعمتیں صحرا کی ریت کے مثل ہوں گی۔ اور بیشتر ایسا ہوگا کہ ایک مومن کا بہشت میں مکان ہوگا جو اپنے مفلس برادر مومن کے لیے دنیا میں تواضع و انکساری کرتا ہے اور اس کو عزیز رکھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو نہیں چھوڑتا کہ دوسروں کے آگے سوال کر کے اپنی عزت ضائع کرے۔ تو خداوند عالم اس کی منزل کو اسی طرح جیسا کہ تم نے اس مکان کو وسیع و کشادہ ہوتے ہوئے دیکھا اس کے اعمال حسنہ اور قوت ایمان کے مطابق وسیع و کشادہ کر دے۔ وہ جس قدر اپنے برادر مومن کے ساتھ احسان زیادہ کرے گا اسی قدر اس کی منزل میں وسعت اور اس کی نعمتوں میں زیادتی ہوگی۔ اور اس زہر آلود طعام کی مثال مومن کے لیے دنیا میں صبر کرنا اور تقیہ کے ساتھ مخالفوں کی ایذا رسانی پر اپنے غیظ و غضب کے گھونٹ پینا ہے، کیونکہ خداوند عالم ان زہر آلود گھونٹوں کو عقبہ کی راحت اور بہشت میں بے انتہا نعمتوں کے حصول کا سبب قرار دیتا ہے، اور جنت میں ان سے خطاب کرے گا کہ تم کو یہ لذتیں اور راحتیں ان کی آزار و تکلیف کے سبب مبارک ہوں جو تم کو دنیا میں مخالفوں سے پہنچی اور تم نے تقیہ کیا اور صبر کیا، اس لیے یہ نعمتیں خدا نے تم کو کرامت فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی 15واں باب تمام پیغمبروں کے معجزات کی مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کے اظہار کا بیان کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 330، 16واں باب ان معجزات کا بیان جو اجرام سماویہ اور بلند آثار سے متعلق ہیں اور ان کی چند قسمیں ہیں۔ پہلا معجزہ چاند کا ٹکڑے ہونا، جیسے کہ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، پارہ نمبر 27 آیت نمبر 1 اور 2 سورہ قمر، یعنی قیامت نزدیک آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھلا و عظیم سحر ہے۔ مفسران خاصہ و عامہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جبکہ قریش نے حضرت سے معجزہ طلب کیا اور حضرت نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 14 منافقین جنہوں نے چاہا تھا کہ عقبہ میں حضرت کو ہلاک کریں، حضرت کے پاس ذی الحجہ کی 14ویں شب کو آئے اور کہا کہ ہر پیغمبر کا کوئی نمایاں اور واضح معجزہ ہوتا ہے، آج ہم آپ سے ایک بڑا معجزہ چاہتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا وہ کیا؟ وہ بولے اگر آپ خدا کے نزدیک گرامی قدر ہیں تو چاند کو حکم دیجئے کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی خداوند عالم درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمام چیزوں کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے سر آسمان کی جانب بلند کیا اور چاند کو حکم دیا کہ 2 ٹکڑے ہو جاؤ، وہ فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت سجدے میں جھک گئے اور ہمارے شیعہ بھی سجدے میں گر پڑے۔ جب حضرت نے سجدے سے سر اٹھایا تو منافقین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب حکم دیجئے کہ چاند اپنی حالت پر ہو جائے۔ حضرت نے حکم دیا، وہ پھر مکمل چاند ہو گیا۔ پھر ان سبوں نے کہا کہ آپ اب حکم دیجئے کہ ایک طرف سے شق ہو جائے اور دوسری طرف سے اپنی حالت پر باقی رہے۔ حضرت نے حکم فرمایا تو ایسا ہی ہوا۔ حضرت نے اور شیعوں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ منافقوں نے کہا کہ اچھا ہمارے جو لوگ سفر میں ہیں شام و یمن سے واپس آئیں تو ہم ان سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے بھی چاند کو اسی طرح ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے تو ہم باور کریں گے، ورنہ سمجھیں گے کہ آپ نے جادو کیا ہے۔ اس وقت خدا نے یہ آیتیں نازل کی۔ عامہ نے چاند کے ٹکڑے ہونے کی حدیث بہت سے صحابہ سے روایت کی ہے، جیسے ابن مسعود، انس، حذیفہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور جبیر بن محتم، اور سب نے ہی بیان کیا کہ شق قمر مکے میں واقع ہوا۔ جبیر کہتے ہیں کہ جب قریش کے اعضاء سفر سے واپس آئے اور ان سے لوگوں نے پوچھا تو ان سب نے کہا کہ ہم نے بھی اسی رات دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر باہم مل گیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے کوہ حرا کو دیکھا کہ وہ چاند کے دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں تھا۔ ضحاک کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا یہ جادو ہے، دوسرے شہروں میں آدمی بیچ کر دریافت کرنا چاہیے، تو لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ تمام دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی اس رات چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کفار کہنے لگے کہ یہ ایسا جادو تھا کہ تمام شہروں میں پھیل گیا۔ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ ایک رات حضرت حجر اسماعیل کے پاس بیٹھے تھے اور کفار قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ محمد کے معاملے نے ہم کو عاجز کر دیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں۔
بعض بولے کہ جادو آسمان میں کام نہیں کرتا، آؤ چلیں ان سے کہیں کہ کوئی آسمانی معجزہ دکھاؤ۔ غرض کہ وہ آن حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا اے محمد یہ معجزات جو آپ ہم کو دکھاتے ہیں اگر جادو نہیں تو کوئی علامت آسمانی دکھائیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جادو آسمان میں اثر نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس چاند کو دیکھتے ہو 14ویں رات ہے، اگر تم کہو تو ہم تم کو چاند کا معجزہ دکھائیں۔ وہ بولے ہاں دکھاؤ۔ حضرت نے اپنی معجز نما انگشت سے چاند کی طرف اشارہ کی، وہ فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک حصہ کعبے پر آیا اور ایک حصہ کوہ ابو قبیس پر گرا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا ان ٹکڑوں کو بدستور ملا دیجئے۔ حضرت نے پھر اشارہ کی، وہ دونوں ٹکڑے اپنے مقام سے ہوا میں اڑے اور ایک دوسرے سے مل گئے اور اپنی جگہ پر چاند جا کر ٹھہر گیا۔ جب ان کفار نے یہ معجزہ دیکھا کہنے لگے کہ چلو محمد کا جادو آسمان و زمین میں یکساں جاری ہے۔ دوسری روایت میں کہ چاند عصر سے شام تک کے درمیان 2 ٹکڑے رہا اور کفار دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قائم رہنے والا جادو ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے بسند معتبر روایت ہے کہ حضرت کے اجازت سے چاند 2 ٹکڑے ہوا اور حضرت نے فرمایا کہ گواہ رہنا۔ دوسرا معجزہ آفتاب کا پلٹنا۔ علماء خاصہ و عامہ نے بہت سی سندوں کے ساتھ اسما بنت امیس وغیرہ سے روایت کی کہ ایک روز جناب رسول خدا نے جناب امیر کو کسی کام سے بھیجا۔ نماز عصر کا وقت آیا، آپ نے نماز ادا کی، حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ جب آئے تو رسول خدا اپنا سر حضرت علی کی گود میں رکھ کر لیٹ گئے۔ اسی اثنا میں حضرت پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ حضرت نے اپنا سر ایک کپڑے سے لپیٹ لیا اور وحی سننے لگے، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت نے فرمایا اے علی تم نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پڑھ سکا کیونکہ آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اس وقت پیغمبر خدا نے دعا کی پالنے والے علی تیری اور تیرے پیغمبر کی اطاعت میں تھے، لہٰذا آفتاب کو واپس بھیج دے۔ اسما کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا خدا کی قسم آفتاب مغرب سے پلٹا اور اتنا بلند ہوا کہ اس کی شعاعیں زمین پر پہنچی، یہاں تک کہ عصر کی فضیلت کا وقت آ گیا۔ حضرت علی نے نماز ادا کی، اس کے بعد آفتاب غروب ہوا۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں معجزات جناب امیر کے باب میں مذکور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ جب سرور کائنات نے معراج کا حال بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے قریش کے قافلے کو رات فلاں منزل میں دیکھا، لوگوں نے پوچھا کہ وہ قافلہ کس روز یہاں آئے گا؟ فرمایا چہارشنبہ بدھ کے دن۔ جب وہ دن آیا قریش کی یہ آرزو تھی کہ حضرت کا کذب ظاہر ہو۔ وہ دن تمام ہونے کے قریب پہنچا اور قافلہ نہیں آیا تو حضرت نے دعا کی تو خدا نے آفتاب کو مغرب کے نزدیک ایک ساتھ غروب ہونے سے روک دیا، یہاں تک کہ قافلہ آ گیا اور حضرت کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد آفتاب غروب ہوا۔ تیسرا معجزہ ستاروں کا ٹوٹنا اور بہت سے شہاب کا گرنا، جیسا کہ مذکور ہوا کہ حضرت کی ولادت کی علامتوں میں سے تھا اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ چوتھا معجزہ خاصہ و عامہ نے روایت کی کہ جب عرب کے قبیلوں نے آپس میں حضرت کی ایذا رسانی پر اتفاق کیا تو حضرت نے بددعا کی کہ خداوندہ قبائل مضر پر سخت عذاب کر اور ان میں قحط پیدا کر دے جیسا کہ جناب یوسف کے زمانے میں تھا۔ اس کے بعد 7 سال تک ان کے شہروں میں بارش نہیں ہوئی۔ مدینے میں قحط رونما ہوا۔ ایک عربی حضرت کی خدمت میں آیا اور فریاد کی کہ ہمارے درخت خشک ہو گئے، گھاس اگنا بند ہو گئی، حیوانوں کے تھنوں میں اور عورتوں کے پستانوں میں دودھ باقی نہ رہا اور ہمارے جانور ہلاک ہو گئے۔ اس وقت حضرت ممبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا بجا لائے اور بارش کی دعا کی۔ اسی وقت پانی برسنا شروع ہوا اور 1 ہفتے تک برابر برستا رہا اور اس قدر برسا کہ اہل مدینہ شکایت کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم کو خوف ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے اور ہمارے مکانات منہدم ہو جائیں گے۔ تو حضرت نے آسمان کی جانب اشارہ فرمایا اور کہا خداوندہ ہمارے گرد و نواح میں بارش ہو اور اب یہاں پانی نہ برسے۔ حضرت جدھر اشارہ فرماتے بادل اسی جانب روانہ ہوتے جاتے تھے۔ پھر مدینے میں ایک قطرہ بارش نہ ہوئی بلکہ اس کے گرد و نواح میں سیلاب کی طرح پانی امڑتا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینے تک نالیوں سے پانی جاری رہا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اگر ابو طالب اس وقت زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ 5واں معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر قبل بعثت اور بعد بعثت ابر کا سایہ کرنا، جیسا کہ پہلے ابواب میں بیان ہو چکا ہے، جبکہ آپ ابو طالب کے ساتھ
شام کی جانب گئے اور راستے میں بحیرہ راہب وغیرہ نے مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ مذکور ہوگا، اور یہ آپ کے متواترات معجزات میں سے ہے۔ چھٹا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خوان و طعام اور میوہ جات کا آنا، چنانچہ بسند معتبر حضرت ام سلمہ سے منقول ہے کہ ایک روز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ امام حسن و حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ معصومہ نے حریرہ تیار کیا تھا، وہ حضرت کے لیے لائیں تھیں۔ حضرت نے امیر المومنین کو بلایا، امام حسن کو دائیں زانو اور امام حسین کو بائیں زانو پر، اور جناب فاطمہ و حضرت علی کو اپنے آگے اور پیچھے بیٹھایا، اور آبائے خیبری ان پر اڑا دیا، اور 3 مرتبہ فرمایا خدا بندہ یہ میرے اہل بیت ہیں، لہٰذا ان سے شک و گناہ کو دور رکھ اور ان کو پاک رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں چوکھٹ پر کھڑی تھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ فرمایا نہیں، لیکن تمہارا انجام بخیر ہوگا۔ اسی اثنا میں جبرائیل نازل ہوئے اور ایک طبق بہشت کے انار و انگور سے بھرا ہوا لائے۔ حضرت نے انار و انگور ہاتھوں میں لیے تو وہ تسبیح خدا کرنے لگے، پھر حضرت نے ان میں سے تناول فرمایا اور اس میں سے حسن و حسین کو دیے، پھر میووں نے سبحان اللہ کہا اور حسنین علیہ السلام نے کھایا، پھر علی کے ہاتھ میں دیا، میووں نے تسبیح کی، آپ نے بھی کھایا۔ اسی وقت صحابہ میں سے ایک صاحب آئے اور چاہا کہ اس میں سے انگور کھائیں۔ جبرائیل نے کہا ان میووں میں سے سوائے پیغمبر یا وصی رسول یا فرزند رسول کے سوا اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا نے جناب علی کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت میرے حجرے میں تھے۔ علی کو دیکھ کر حضرت کھڑے ہوئے اور ان کا استقبال کیا اور ان کی گردن میں بائیں ڈالے ہوئے اپنے ساتھ صحن خانہ میں لائے۔ ناگاہ ایک ابر نے ان دونوں بزرگواروں کو ڈھانک لیا اور وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب وہ ابر برطرف ہوا میں نے دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں سفید انگوروں کا ایک گچھا ہے جس میں سے حضرت تناول فرما رہے ہیں اور علی کو بھی دیتے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کھاتے ہیں، علی کو دیتے ہیں اور مجھے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بہشت کے پھلوں میں سے اس کو سوائے پیغمبر اور وصی پیغمبر کے کوئی نہیں کھا سکتا۔ بسند معتبر خاصہ و عامہ نے انس سے روایت کی کہ ایک روز جناب رسول خدا سوار ہو کر ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں علی بیٹھے ہوں گے اور سنگریزوں کے ساتھ تسبیح خدا کر رہے ہیں، ان کو میرا سلام کہنا اور اس خچر پر سوار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ انس کہتے ہیں میں اس مقام پر گیا اور علی کو سوار کر کے حضرت کے پاس لایا۔ جب انہوں نے حضرت کو دیکھا عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام یا ابا الحسن، بیٹھو، اس مقام پر 70 انبیاء بیٹھے ہیں اور میں سب سے بہتر ہوں، اس طرح ان کے ساتھ ان کے اوصیاء بھی بیٹھے ہیں اور تم ان سب سے افضل ہو۔ انس کہتے ہیں کہ اسی حال میں نے ایک ابر کو دیکھا کہ ان کے سروں کے قریب آیا۔ حضرت نے ہاتھ بڑھا کر اس ابر میں سے انگور کا خوشہ نکالا اور اپنے اور علی کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا اے میرے بھائی کھاؤ کہ یہ خدا کی جانب سے میرے اور تمہارے واسطے ہدیہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علی آپ کے بھائی ہیں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ خدا نے آدم کی خلقت سے 3000 سال پہلے عرش کے نیچے پانی خلق فرمایا اور اس کو سبز موتی میں رکھا اور اتنے عرصے تک اس کا علم خدا ہی کو ہے، یہاں تک کہ آدم کو پیدا کیا، پھر اس پانی کو صلب آدم میں جاری کیا، پھر وہاں سے صلب شیش میں منتقل کیا، اس طرح ایک صلب سے دوسرے صلب میں عبد المطلب کے صلب تک برابر منتقل کرتا رہا۔ وہاں اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو عبداللہ کے صلب میں اور دوسرے کو ابو طالب کے صلب میں قرار دیا۔ میں ایک حصے سے ہوں اور علی دوسرے جز سے، لہٰذا علی دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ اسی کی جانب خدا نے اشارہ کیا اس آیت میں، پارہ نمبر 19 آیت نمبر 54 سورہ فرقان، یعنی وہ خدا وہ ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا اور اس کو صاحب نسب و دامادی سے سرفراز کیا، اور تمہارا پروردگار قادر و توانا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ انس نے کہا کہ اس ابر سے کچھ کھانے کی چیز بھی کھائی اور پینے کی چیز بھی پی اور وہ ابر پھر اوپر چلا گیا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اس ابر سے 313 انبیاء اور اتنے ہی ان کے اوصیاء نے کھانے پینے کی چیزیں تناول کیں۔ ان پیغمبروں میں سب سے زیادہ میں اور علی تمام اوصیاء سے زیادہ خدا کے نزدیک گرامی قدر ہیں۔
دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حریثہ سے تم کو رغبت چاہیے، کیونکہ وہ 40 روز کی قوت عبادت بخشتا ہے، اور وہ اس خوان میں داخل تھا جو آسمان سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا۔ کتاب کا حاشیہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ احادیث نزول مائدہ بہت ہیں، انشاءاللہ ابواب فضائل جناب امیر المومنین فاطمہ و حسنین میں مذکور ہوں گی۔ 7واں معجزہ انس سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے کسی کو عرب کے فرعونوں میں سے ایک فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اس کو خدا کی وحدانیت کی دعوت دے۔ جب اس کو آن حضرت کا پیغام پہنچایا تو اس نے کہا، وہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا؟ وہ شخص حضرت کے پاس واپس آیا اور اس کا جواب عرض کیا۔ پھر دوبارہ حضرت نے اس کے پاس آدمی بھیجا، اس نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے انکار کیا، اور آن حضرت کے قاصد سے مصروف گفتگو تھا کہ ایک ابر ظاہر ہوا، اس میں سے بجلی نکلی جس نے اس کے کاسے سر کو جلا دیا، تو خدا نے آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 13 سورہ رعد پارہ نمبر 13۔ وہی آسمان سے بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر اسے جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے بارے میں بیکار جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ بڑا سخت قوت والا ہے۔ 8واں معجزہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل ملعون سے فرمایا، خدا تجھ کو اس لیے عذاب سے بچائے ہوئے کہ وہ جانتا ہے کہ تیرے صلب میں وہ ذریت ہے جو مسلمان ہوگی، یعنی اکرمہ اور مسلمانوں کے درمیان ولایت کا مسئلہ درپیش ہوگا، اگر اس میں وہ خدا کی اطاعت کرے گا تو نجات پائے گا۔ اسی طرح تو تمام قریش کا حال ہے کہ خدا بعضوں کو مہلت دیتا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے، اور بعضوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی اولاد جو پیدا ہونے والی ہے مسلمان ہوگی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آسمان کی جانب نظر کرو۔ انہوں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ایک آگ نازل ہوئی جو ان کے سروں کے قریب آ کر رک گئی، جس کی گرمی ان کو محسوس ہوئی اور وہ کانپنے لگے۔ حضرت نے فرمایا، ڈرو نہیں، ابھی یہ آگ تم کو نہیں جلائے گی، اس کو تو خدا نے تمہاری عبرت کے لیے بھیجا ہے۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک نور جدا ہوا جس نے اس آگ کو واپس کر دیا، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچا دیا۔ حضرت نے فرمایا، بعض نور ان کے ہیں جن کے بارے میں خدا جانتا ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے، اور بعض نور ان کی اولاد کے ہیں جو ان سے پیدا ہوگی اور مسلمان ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 16واں باب اجرام سماویہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کے پارٹ نمبر 34 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 35 کا آغاز 17واں باب سے کریں گے، باب نمبر 17۔